السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور شوق سے کلاسیں لیتے ہیں آ کے. اور آج کی دعا ہے جس سے ہم اپنی کلاس کی شروعات کرتے ہیں. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے رب سے, تیرے اختیار میں کیا نہیں, مجھے اس طرح سے نواز دے, میری یوں دعائیں قبول کر, میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو. آمین ثم آمین. عبدالحد اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اور آج ہم بہت پیاری اور چھوٹی سی بات ہے قرآن پاک میں کہ جس نے اپنی بہن کو, جس کی 2 بہنیں ہیں اور اس کی وراثت نہیں دی, مطلب ہے کہ وصیت جو ہوتی ہے ماں باپ کی, اس میں سے لڑکیوں کی بھی ضروری ہے. جو ہماری بھائی ہوتے ہیں ان کو علم تو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, مگر پھر بھی کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں اس کا حصہ جو ہوتا ہے بہنوں کا. تو ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہے, قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کو, اگر اس کی 2 بہنیں ہوں اور ان کو حصہ نہ دے تو وہ اس کے گھر کی رزق بھی حرام ہے. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے. حصے کی میں وہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو بھائی کماتا ہے اس نے اپنی کوشش سے جمع کیا, وہ نہیں جو ظاہر والد نے کچھ بنا کے گیا ہے ان کے لیے. تو سب بچوں کا حصہ تو ہے مگر بہنوں کو بھی حصہ ضرور دیں. کافی سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ حق کھا جاتے ہیں اپنے بہنوں کا. تو ضروری ہے کہ اپنی بہنوں کو وصیت میں سے ضرور دیا کریں, کیونکہ وہ آپ سے مانگیں گی نہیں, اور مانگیں گی تو یہ بھی بہت بڑی جرم ہو جائے گا ہمارے جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ بیٹیوں کو اس طرح کی قدر نہیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. تو میسیج یہ ہے کہ جو اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے, اور ان کا رزق جب تک حلال نہیں ہے, جب تک اپنی بہن کو اس میں سے وصیت نہیں دیں گے. شکریہ. اور بچے ہمیں سنائیں گے. اقرا آپ ہمیں سناؤ. ادھر ہو کے بیٹھو صحیح سے, ہاں, اور صحیح سے بیٹھو, انگلی رکھو صحیح سے. پڑھو اعوذ باللہ, پڑھو اعوذ باللہ, پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوپٹہ کیسے خراب ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سبق سناؤ. انگلی رکھو اچھی بچوں کی طرح, ایسے پڑھو. نیچے دیکھو, الف, ابا, یہاں دیکھو الف, با, صحیح انگلی رکھو, ایسے رکھو, ہاں. پڑھو الف با, الف با. اور آج میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گی, اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. بالکل یہ تو ہے کہ اللہ پاک نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے. ظاہری بات ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے. اور جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ ظاہری بات ہے شریک کرتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں. اور اللہ پاک اکیلا ہے اور بے نیاز ہے. اس پر سب کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اسی سے مانگیں اور اس کی عبادت کریں. وہی ہمارا ہمسر ہے. اور کئی لوگ ظاہری بات ہے شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو. مزار ہے، کوئی کس چیز پہ یقین کر رہا ہے. آج کل کے معاشرے میں کوئی تعویذ گنڈوں پہ شریک، مطلب کوئی مسئلے بھی ہمارے گھر میں ہو جاتے ہیں وہ بھاگتے ہیں مولاناؤں کے پاس. اور یہ نہ ہو کہ یہ نہیں کرتے کہ اپنے گھر میں جا نماز بچھائیں، اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو دعا ہوتی ہیں اس کی ڈھال، ہمارے استغفار ہوتے ہیں اس کے ڈھال. یہ ظاہری بات ہے تعویذ گنڈے ہماری ڈھال نہیں ہوتی ہیں. آپ پختہ ایمان رکھ لیں کہ اللہ پاک ہی ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ یقین رکھیں، اپنا ایمان رکھیں اللہ پہ پختہ کہ اللہ ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اسی پر ایمان رکھیں اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور نہ کریں ایسے کام، نہ اللہ پاک کو کسی کے ساتھ شریک کریں کہ آپ جہنمی میں ہی ہو جائیں. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ ایک ہے. آپ قرآن کھولا کریں، پڑھا کریں، کیونکہ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں نہیں کر رہی، جن کو علم ہے. ہمیشہ وہ گھرانے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی ان کو علم نہیں ہے، قرآن کھلتے نہیں ہیں گھر میں سالوں سال. اللہ معاف کرے، مٹیوں کے جیسے غلاف میں رکھے ہوتے ہیں، مٹی ان کے اوپر، ڈسٹ ان کے اوپر ہوتا ہے، مگر ان کو کوئی خبر نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کھلنا ہے یا نہیں کھلنا ہے. تو وہی بات ہے، میسیج ہے کہ قرآن کھولیں اور ہدایت پہ چلیں. اور سب چیزیں ہیں، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سب چیزیں ہیں. آپ پڑھیں، دم کریں، خود پہ دن رات پڑھیں، یہی شفا ہے آپ کے لیے. سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں. اور وسوسوں کے لیے بھی سورہ اخلاص ہے، جیسے ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس سورہ اخلاص پڑھتے رہیں اور دائیں بائیں اپنے پھونکتے رہیں. تھوڑی دیر میں دیکھیے گا آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے. استغفار پڑھتے رہیں. اور آج کی یہی میسیج ہے کہ آپ قرآن کھولیں اور اسی ہدایت پہ چلیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں. اور کوئی ایسا کام بھی کر رہا ہو، کیونکہ صدقہ جاری ہے، اگر آپ اس کو کچھ سنائیں گے یا پڑھائیں گے یا علم سکھائیں گے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے. اور آج ہم شروع کرتے ہیں. عبدالاحد آپ قرآن سناؤ بیٹا، سپارہ اپنا سبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من ينقلب، على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلى على الذين هدى الله وما كان الله. ٹھیک ہے. کان اللہ لیضیع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیضیع ایمانکم ان اللہ
بالناس بالناس لرؤوف رؤوف رحیم. رحیم. کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں جب میں کلاس لوں تو آپ متوجہ رہا کرو کہ میں بات کیا کر رہی ہوں, کس ٹاپک پہ کر رہی ہوں, کیونکہ میں کل پوچھوں گی کہ میں نے جتنی کلاسیں لی ہیں اس کلاس میں میں نے کیا بات کی ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, کیا میں نے بتایا ہے گھر کے ماحول کے لیے آپ کس طریقے سے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور تنگ نہیں کیا کریں, آپ اتنے ماشاءاللہ بڑے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں. اور آپ مجھے سنائیں, سورہ ناس سنائیں. وریشا رمیشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. اور آج ہم بات کریں گے کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ناموں پہ ترغیب دیا جاتا ہے کہ یہ نام ہم نے رکھ دیا تو یہ بھاری ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا بچہ نا بہت جلالی ہے, مطلب ہے کہ بہت غصہ آ جاتا ہے اس بچے کو, تو اس نام کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو دیکھیں ایسا مت بولیں, نام ہمارے صحاباؤں کے ماشاءاللہ, نبی وسلم کے جو نام ہیں اتنے پیارے پیارے, ہمارے رب کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں, اور ایسا کچھ نہیں بولا کریں کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور پہلے اب اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی. پہلے عبدالحد اب اللہ تعالیٰ کے نام سنائیے. Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري. چلو کوئی بات نہیں. اور ہاں یہی بات کر رہے تھے کہ بچوں کے نام پر, تو دیکھیں بچوں کے نام اتنے پیارے پیارے سے ہوتے ہیں, اور اس پر ماں باپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ نام رکھا ہے اور یہ نام رکھا ہے تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو برائے مہربانی یہ ناموں کا اثر نہیں ہوتا ہے, کچھ ہماری تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور کچھ ہمارے ماحول, گھر کے ماحول کا بہت اس میں ہاتھ ہوتا ہے. اس کی کوئی نام کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر بچہ صبح, جیسا صبح ہوتی ہے بچہ کمرے سے آتا ہے ماں باپ کے پاس, تو میں نے پہلے بھی یہ بولا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے ابتدا سکھائیں. جب بچہ اٹھ کے آتا ہے کمرے سے تو آپ اس کو سلام سکھائیں کہ بیٹا آپ جب اٹھو گے نا صبح تو سلام کرنا ہے, تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا اللہ کے نام سے. اور بچہ بڑا ہے تو اس کو بولا فجر میں اٹھو میرے ساتھ نماز پڑھو, اور ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ جب بچے کو مارتے رہیں گے سارا دن, شروعات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے گھر کی. ناشتہ اب ناشتے ہمارے ماشاءاللہ 5 بچے 4 بچے, ان کے لیے کیا ہے کہ ہم پراٹھے بنا کے رکھ دیتے ہیں, صحیح ہے, تو ایک بچے کو نہیں کھانا ہے تو ماں کیا کہتی ہے یہی کھانا ہے تمہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا ہے. میں نے تو محنت کی ہے, تو محنت کی ہے ٹھیک ہے, مگر ہماری بھی تو ایک طبیعت ہوتی ہے نا, آج ہمیں یہ نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے, تو ایک طبیعت ہے بچے کی بھی, تو اس کی طبیعت کو آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں 2 افراد ہیں اس کی طبیعت کے لیے, ماں اور باپ, ٹھیک ہے. اگر میں اپنے بیٹے سے بھی سوال کروں گی کہ آپ کو ابو کیسے لگتے ہیں اور امی ابو کی کیسے برتاؤ ہے آپ کے ساتھ, بتاؤ. میں اپنے ابو کے ساتھ تو محبت سے رہتا ہوں, اور مجھ سے اگر وہ کوئی سوال بھی پوچھتے تو جواب دے دیتا ہوں, اور کبھی کبھار ڈانٹتے بھی ہیں اور کہتے ہیں قرآن پڑھو, اور پھر میں پڑھ لیتا ہوں. اور امی کیسی ہیں آپ کی؟ امی بھی اچھی ہیں, ابو بھی اچھے ہیں. نہیں, امی کا رویہ کیسا ہے؟ امی کا
अम्मी मुझको पढ़ाई करने को कहती हैं तो मैं कर लेता हूँ, कभी कभार मानता नहीं मेरा दिल। ये होते हैं मज़े मज़े के सवाल। ज़रूर किया करें अपने बच्चों से, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमें जवाब देते हैं, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी जो मासूमियत होती है उनके सवालों से होती है, जवाबों से होती है। और कुछ माँ बाप उनके सवाल भी नहीं देते हैं कि चले जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ। तो देखें, एक बच्चे का ना, एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, जब 1, 1.5, 2 साल का होता है, तो उसकी एक मेमोरी होती है, बिल्कुल खाली होती है। उसको क्या करना है, हमें ही उसको गाइड करना है कि बेटा आज तुम्हें क्या करना है, आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मसला ये कि ज़ाहिर है इतने प्यारे हमारे बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला की नेमत होती है। तो माँ बाप इतनी बड़ी ज़ाहिर बच्चों के लिए भी नेमत है। तो आप ज़रूर ये चीज़ किया करें कि आपके बच्चे हैं तो आप एक बंदा गुस्सा करें उस पर, 2 बंदे नहीं करें। अगर आपके हस्बैंड ज़ाहिर बच्चों को गुस्से से समझाएं तो आप नरमी पेश कर लिया करें, क्योंकि दोनों अगर आप समझाएंगे ना गुस्से से तो बच्चा कभी आपका सही नहीं होगा, तो बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है। अब मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो मैं होती हूँ ऐसी कि मैं कहती हूँ कि आप कुरान पढ़ो, आप मुझे सुनाओ, ज़रूरी है। तो मुझे गुस्सा आता है, कभी कभार आ जाता है, क्योंकि उनकी हर वक्त तो ज़ाहिरी बात है उनकी गलतियों पे तो हम पर्दा नहीं डालेंगे। तो मैं उनको मार भी देती हूँ या मैं उनको समझा भी देती हूँ। और बस एक चीज़ मैंने इनको समझाई हुई है कि कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है और मेरे साथ चलना है। जैसे मैं आपको गाइड करूँगी, आप कभी मार नहीं खाओगे मेरे से। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खेल रहे होंगे तो अम्मा अब्बा ये करना शुरू कर देगा, भाई ये खिलौने क्यों फैले हुए हैं, हमारा घर गंदा हो गया है। जब बच्चा अपने दिमाग से कुछ करना भी चाहता है ना, तो बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा। अब सारा दिन उसको मारती रहेंगी। सुबह का शुरुआत कहाँ से होता है, थप्पड़ से। माँ क्या करती है, थप्पड़। फिर अपने जैसे उनके वालिद हैं उनको भी आवाज़ें आ जाती हैं, फिर वो गुस्से में ना भी हो तो भाई इधर आओ, वो भी ज़ाहिर बाप है ना, वो भी शुरू हो जाएगा। तो अगर माँ को गुस्सा आ जाए तो बाप को चाहिए कि बच्चे को ले जाएं, उसको प्यार मोहब्बत से बहलाएं, उसको नाश्ता करवाएं, जो भी है। और बच्चों को अपनी तरीके से आप गाइड कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि बच्चों को हम नरमी और शफ़क़त और मोहब्बत से समझाएं। हमारे लिए ज़रूरी है कि आप सुबह उठकर बच्चों को जो नाश्ता चाहिए वो दें। दोपहर में ज़ाहिरी बात है हम खाना खिलाते हैं अपने बच्चों को दस्तरखान पे, तो अपने बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त से समझाएं आप हर बात। मगर ये नाम जो कहती हैं ना आपके भी नाम सही नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, आप सारा दिन बच्चे पे तशद्दुद करती रहेंगी, मारती रहेंगी, पीटती रहेंगी हर काम पे, तो बच्चा कभी ना तो कामयाब होगा दुनिया में, ना वो कोई नाम कमाएगा, ना वो कुछ करके दिखाएगा। आप कोई स्कूल में चले जाएं, अब बड़े से बड़े बच्चे को स्कूल में करवाएं, ज़ाहिर माहौल तो घर से बनेगी। अगर हमारे घर का माहौल है थप्पड़ से ही है तो बच्चा ये समझेगा, और स्कूल में भी कंफ्यूज रहेगा और अपने घर में भी डर डर के रहेगा। तो आप उसको तसल्ली दें और ना मारें बच्चों को, क्योंकि ज़रूरी है, अल्लाह पाक ने आपको इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, उनका बहुत ख्याल रखें। उनके सुबह से लेकर रात तक ना टॉर्चर किया करें। अगर वो कुछ करना चाहते हैं उनका साथ दें, आप कि कुछ करेंगे तो उसका साथ दें, क्योंकि वो जो अच्छे काम होते हैं ना उनके लिए उनको बोलें कि बेटा हम आपके साथ हैं, आप दिखाओ। तो बच्चा अपने ही जहन से कुछ करके दिखाएगा आपको, तो उसको आप शाबाशी दें, उसके साथ चलें। क्योंकि जब बच्चा, मैंने नहीं अपने, ज़ाहिर मेरा बेटा है, मैंने इसको नहीं बोला आप सूरह फातिहा की तिलावत याद करो, मैंने इसको नहीं बोला कि आप नमाज, क्योंकि मैं एक माँ चलती है ना, तो ज़ाहिर बच्चा उसके साथ चलेगा साथ में। तो बस ये कह दें कि पहला दीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। और ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से बहलाएं कि बच्चा तशद्दुद में ना आए, क्योंकि घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है जब आप बच्चे को मारती हैं, सुबह होते ही मारती हैं। कोई वो काम कर रहा है तो उसमें चिड़चिड़ करती रहती हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, किताब यहाँ क्यों रखी हुई है। ज़ाहिर माँ है और माँ करती रहती है बच्चों के लिए, बहुत कुछ करती है, सारा दिन भी लग जाता है इनके पीछे, सफाई करना, ये सब उनकी तरबियत की सब हमारे ऊपर ही है, लेडीज़ के ऊपर। तो ज़रूरी है अगर आप सख्त हैं, आप सख्ती करती हैं, तो उनके अब्बू बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से उनसे बात करें, उनको समझाएं। और बाप सख्त है तो माँ के ऊपर है कि वो सख्ती ना करें, उसको मोहब्बत से समझाएं। दोनों अगर आप उसको मारेंगी
تو بچہ کیا کرے گا. فیملی میں اور بھی ہمارے ہوتے ہیں, ان کے دادی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ پھپھو ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ کبھی دادی کے پیچھے چلا جائے گا, کبھی پھپھو کے پیچھے بھاگ جائے گا. تو وہ بھی بیچ میں ظاہر کنفیوز ہو جاتے ہیں ہماری فیملی کے لوگ بھی کہ بھائی بچے کو نہیں مارو. تو ماں باپ کا جواب یہ ہوتا ہے بڑوں کے سے بھی, وہ کچھ ایسی بات کر دیتی ہیں کہ آپ بیچ میں مت بولیں, یہ ہمارا بچہ ہے. تو آپ ایسے اگر تربیت کریں گے تو ہمارا بچہ ہے تو وہ تو بگڑ جائے گا. بچہ بہت پیار نرمی اور کچھ باتیں منوا لیا کریں. ظاہر بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے, اب جیسے اس کو چلائیں گی, اس کا ایک میموری ہے نا. آپ بچے کیوں کنفیوز رہتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں بہت سختیاں بھی ہوتی ہیں کچھ. ان کو آپ پیار سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں. بچہ تو بچہ ہی ہے اور وہ مان لے گا آپ کی بات. ظاہر ہے ابھی میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک بچی میری ضدی ہے, بہت ضدی ہے, یہاں تک کہ وہ کہتی ہے میں ٹیوشن بھی نہیں جاؤں گی, میں سپارہ بھی نہیں پڑھوں گی. تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس کے حال پہ. تو کچھ اس کو سمجھاتی بھی ہوں, دیکھو یہ سب بیٹھتے ہیں ساتھ میں, آپ بیٹھا کرو, اچھی بات ہے, اب اچھی باتیں سیکھا کرو جو ہم بولتے ہیں اپنے. ظاہر پیرنٹس ہیں آپ کے. تو اب یہ بچی میری ہے, تو اب یہ بیٹھتی ہیں اور پڑھتی ہیں. مگر یہ کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے بچوں کے لیے. محبت, شفقت اور رحم دلی سے سمجھائیں. اگر آپ بچوں کو صبح سے لے کے رات تک مارتی رہیں گی تو یقین مانیں کہ بچہ آپ کا کبھی بھی سدھرے گا نہیں. اور ناموں پہ آپ قصور نہیں دیا کریں. نام کوئی بھی ہو, وہ تو ہمارے ظاہر اتنے پیارے نام ہیں, ہم قرآن میں سے بھی رکھتے ہیں, اور نبیوں کے بھی نام ہیں, اور صحابہ کے نام ہیں. تو ان پہ آپ وہ نہیں کیا کریں گے ناموں. بچہ بھی ہمیشہ کیا ہوگا کہ نام کی وجہ سے کنفیوز رہتا رہے گا زندگی بھر کہ میرا تو نام ایسا ہے تو میں ایسا ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہت پیار سے, محبت سے اس کو سمجھائیں, اس کی ضد پوری بھی کریں, کبھی کبھار اپنی ضد بھی پوری کروائیں. وہی ضروری ہے. ہمارے میسیج یہی ہے کہ یہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بہت محبت سے سمجھائیں. اور سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے ہیں. جو دیکھیں, سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب دہائی قرآن یعنی قرآن پاک کا 3 حصہ پڑھنے کے برابر ثواب ہے. سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے. 3 مرتبہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں دائیں الٹی جانب وسوسے ختم ہو جائیں گے. 3 مرتبہ اب ادھر بھی پھونکیں ادھر بھی پھونکیں. آپ کو جب دل میں, ظاہری بات ہے ہمارے وسوسے آتے ہیں, وہ شیطان ہی ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو سورہ اخلاص پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ